السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عنایت اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں السید قرآن۔ دوستو، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے اسلام میں کفر کی حقیقت۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں۔ دوستو، ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اسے اپنا آقا اور اپنا مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر اختیاری کاموں میں اس کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے، وہ پورا مسلم ہے اور اس کا اسلام مکمل ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو مسلم پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر مسلم رہتا ہے، مگر اپنے علم اور عقل سے کام لے کر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اپنے اختیار کی حد میں اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ شخص کافر ہے۔ کفر کے اصلی معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے ہیں۔ ایسے شخص کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو نادانی کے پردے میں ڈال رکھا ہے، لیکن وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا۔ اس کا سارا جسم اور جسم کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کر رہا ہے۔ اس کے گرد و پیش ساری دنیا اسلام پر چل رہی ہے، لیکن اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت اس سے چھپ گئی ہے۔ وہ اس کے خلاف سوچتا ہے، اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا سامعین، جو شخص کافر ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ہم آپ کو کفر کے نقصانات کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔